آج کا خداوند کا کلام ہے 2 کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 2 آیت۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، چونکہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ برا کی شادی آپ پہنچی، اور ہم نے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو کلیسیا ہے وہ یسوع مسیح کی دلہن کیوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہے، اور بائبل مقدس اس کے لیے ہمیں کیا سکھاتی، کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ اسم جمع کا لفظ ہے۔ اور اگر ہم اور بھی خطوط یا نئے عہد نامے میں جتنے بھی لفظ پڑھتے ہیں تو ہر جگہ کلیسیا کو کلیسیا ہی کہا گیا ہے، کہیں بھی دلہن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن بہت سے جو پاسٹرز ہیں اور ایونجلسٹ ہیں، جتنے بھی منادی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے چرچز میں اپنے لوگوں کو یہ بہت زور سے پالوس رسول کی یہ رائٹنگ لے کر ان کو یہ سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ لیکن پچھلے سارے تعلیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ پالوس رسول کی رائٹنگ میں ایسا کچھ نہیں پایا گیا، لیکن ایسی بات جو یہاں پر لکھی ہے، چونکہ اس سے پہلے روح القدس نے پرانے عہد نامے سے خدا کے طریقہ کار کو بیان کیا اور سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ خدا کا طریقہ کار انسانوں سے بات کرنے کا کیا ہے، اور وہ جب انسانوں کو انہوں نے کوئی تربیت دینی ہے، سکھانا ہے، ڈانٹنا ہے، تو وہ اپنی ان فیلنگز، محسوسات کے ساتھ ان کو ان رشتوں سے سکھاتے ہیں جہاں پر انہوں نے وہ فیلنگز اپنی بتانی ہوتی ہے۔ بے وفائی کو اگر ایکسپلین کرنا ہے تو وہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی مدد سے بتا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم انسان جو ان رشتوں کو جی رہے ہیں اچھے طریقے سے خدا کے دکھ اور درد کو سمجھ سکیں، جو خدا انسانوں کے ساتھ جو دکھ محسوس کرتے ہیں جب خدا کے لوگ ان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ اسی طرح کا طریقہ کار جو خدا باپ نے پرانے عہد نامے میں رکھا، پالوس رسول نے اسی کی کاپی کی ہے۔ پالوس رسول جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو پالوس ہے، جب استفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو لکھا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس کے بارے میں کوئی عہدہ کچھ نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے وہ جوان وہاں کھڑا تھا، اور لوگوں نے وہاں پر اپنے جو سنسار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے کپڑے وہاں پر اتارے تھے، وہاں پر رکھے تھے جب انہوں نے استفنس کو سنسار کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پالوس رسول تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس نے مسیحیوں کو پکڑوانا تھا، جب مسیح یسوع پالوس رسول پر ظاہر ہوئے، ساؤل پر ظاہر ہوئے، تو اس نے سردار کاہنوں سے اجازت لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا پالوس رسول کا ان کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ تھا، بہت زیادہ کمیونیکیشن تھی، اور اس کا کوئی عہدہ ایسا نہیں بتایا گیا، کوئی پوسٹ نہیں بتائی گئی، لیکن وہ ہمیشہ جب بھی اپنی رائٹنگ میں بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں شریعت کو جانتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پالوس رسول جو تھا وہ پرانا عہد نامہ پڑھا کرتا تھا، اور اس کو اچھی طرح پرانے عہد نامے پر بہت زیادہ مضبوطی تھی، اور وہ پرانے عہد نامے کی آیتوں کو جانتا تھا، اس تعلیم کو جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ خدا باپ، خدائے قادر مطلق کی جو بات کرنے کی اور تعلیم دینے کا انداز تھا وہ بھی جانتا تھا۔ اس انداز کو اس نے پکڑا، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، جس میں پطرس، یوحنا، متی، اندریاس، توما اور سب آتے ہیں، جتنے بھی اور شاگرد ہیں، جب وہ آئے
ان کی رائٹنگ میں کہیں بھی پرانے عہد نامے کا ایسا انداز نہیں ہے جیسا پالوس رسول اپنے خط میں اور اپنی تحریر میں پرانے عہد نامے کی کاپی کرتا تھا، کیونکہ باقیوں نے اس طرح سے نہیں لکھا جس طرح سے پالوس رسول نے لوگوں کو کلام، تعلیم، تربیت دینے کے لیے تحریر کیا۔ وہ تحریر پرانے عہد نامے سے میچ کرتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں خدا باپ جب ڈانٹ رہے ہیں لوگوں کو اور اپنا غصہ اور بے وفائی کی تڑپ اور دکھ کا اظہار کر کے شوہر اور بیوی کا رشتہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور اگر بچوں کی طرح ڈانٹنا ہے تو وہ باپ اور بیٹے کی طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور مطلب جو بھی خدا نے طریقہ کار اور انداز ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اس میں لکھا ہے، وہی طریقہ کار پالوس بھی پکڑتا تھا اور اسی طریقہ کار سے وہ بتاتا تھا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پالوس رسول نے یہ بھید جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ دلہن ہے۔ اگر کلیسیا دلہن ہوتی اور اس پر یہ ظاہر کیا گیا ہوتا تو وہ پھر ڈھکے چھپے الفاظوں میں نہ بیان کرتا، کیونکہ یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں تم سے اور ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تو جب وہ سچ سچ بیان کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو دلہا کلیئر بولتے تھے۔ وہ مانند کے لفظ، ڈھکے چھپے لفظ نہیں بولتے تھے، وہ سچ سچ بیان کر دیتے تھے۔ اسی طرح اگر یہ بات صرف طریقہ کار نہ ہوتی اور اگر یہ بات سچ ہوتی تو پالوس رسول بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہ بیان کرتا، لیکن اس نے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈھکا چھپا اس نے بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے خدا باپ کا طریقہ کار کلام سنانے کے لیے ویسا ہی استعمال کیا جیسا خدا باپ اسرائیل کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا بولا پالوس نے، اور پالوس رسول نے کہیں بھی کچھ بھی غلط نہیں لکھا، اس نے بالکل ٹھیک اور واضح طور پہ لکھا ہے۔ بس روح القدس کی پہچان ہونی چاہیے اور روح القدس کے وسیلہ سے سیکھا جائے تو آپ کو نئے عہد نامے میں بھی کوئی کانٹرڈکشن یا پالوس رسول کے خط میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ملے گی۔ یہاں پہ لکھا ہے مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے۔ کس کی؟ اس نے صاف کہا ہے کہ مجھے خدا کی سی غیرت ہے۔ اب وہ اسی طرح غیرت رکھتا ہے جیسے خدا رکھتے ہیں۔ اس نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جیسے خدا کو غصہ آتا ہے، جیسے خدا کو برا لگتا ہے جب خدا کو چھوڑا جاتا ہے، اور جب خدا کے سامنے ناپاکی آتی ہے اور خدا کے سامنے کوئی جھری آتی ہے، خدا کے سامنے کوئی داغ آتا ہے، کوئی دھبا آتا ہے گناہ کا، تو جس طرح سے خدا کو برا لگتا ہے کیونکہ خدا پاک ہیں، تو مجھے بھی اسی طرح کی غیرت آتی ہے اور میں چاہتا ہوں، آگے کیا وہ غیرت رکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے، آگے لکھا ہے غیرت ہے کیونکہ میں، یعنی اس کا مطلب ہے وہ غیرت کی وجہ سے کہ خدا جو ہے وہ پاک ہیں، اس غیرت، وہ غیرت جو اس کے اندر آئی ہے کہ وہ خدا پاک ہے، وہ اس غیرت میں تڑپ کر اسی طرح اپنا بیان کرتا ہے جیسے خدا باپ اسرائیل کے ساتھ بیان کرتے تھے جب ان کو غیرت آتی تھی یا ان کو دکھ آ رہا تھا یا ان کو برا لگ رہا تھا۔ تو یہ پالوس کیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے مانند مسیح کے پاس حاضر ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ آمین۔ اب یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں نے، اب یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ پہلی بات اس کو میں ابھی کلیئر کروں گی، کیا فیصلہ کرنے کا حق پالوس رسول کو ہے کہ خدا کو؟ ہم سب جانتے ہیں خدا کو۔ ایون بہت سی باتوں میں یسوع مسیح نے صاف واضح طور پہ ظاہر کیا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، یہ باپ کی مرضی ہے،
میں باپ کے تابع ہوں. تو یسوع مسیح بھی کتنی جگہوں پر خدا باپ کے اختیار کو اوپر رکھ کے ان کی تابع داری کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں باپ کی مرضی مانتا ہوں. پہلی بات، اس کا مطلب ہے پالوس رسول کی مرضی وہ مسلط یہاں پر نہیں کر رہا. پالوس رسول اپنا فیصلہ نہیں دے رہا، لیکن جہاں پر اس نے کہا میں نے ایک ہی شوہر، اب یہاں پر ہم پڑھیں گے تو اس نے جیسے ایک استاد یا سکھانے والا اس وقت ایک اتھارٹی رکھتا ہے، وہ صرف اس اتھارٹی کو، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ اس طرح سے مخاطب ہو رہا ہے. وہ یہاں پر فیصلہ نہیں کر رہا، کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار کسی شاگرد کو نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں، کسی رسول کو نہیں ہے، اور کسی پاسٹر کو نہیں ہے. جو خدا کا فیصلہ ہے وہ صرف خدا ہی، اور خدا کا ہم فیصلہ آج بائبل مقدس میں سے بھی پڑھیں گے کہ یسوع مسیح کے لیے خدا باپ نے کیا فیصلہ کیا ہے. اب یہ اس کا مطلب ہے پالوس رسول فیصلہ نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک طریقہ کار اپنا کے کیا کہتا ہے، میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ، یعنی اب یہ فیصلہ وہ یہ، چلو ابھی ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں. پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت تم لوگوں کو جوڑ دی ہے، اور میں اس کو کواری کی مانے تم لوگوں کو مسیح کے آگے پیش کروں. اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ یسوع کو شوہر اور کلیسیا کو کواری کہہ کے یسوع مسیح کے ساتھ جوڑے گا. پہلی بات ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا. دوسری بات میں نے کلیئر کر دی ہے کہ اس نے فیصلہ نہیں کیا. یہ اس اختیار کو جو وہ اپنی کلیسیا پر رکھتا ہے، وہ ان کو ایک سکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے ان کو حکم دے رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسی غیرت مجھے خدا کے لیے آ رہی ہے کہ وہ پاک ہے، تو تم لوگ بھی اس طرح سے، آگے لکھے، پاک دامن کواری کی مانند، کہ ایسی کواری جس کے اوپر کوئی داغ نہ لگا ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مسیح کے آگے آؤ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ بھی جب اسرائیلیوں، کیونکہ یہ پالوس جو ہے وہ خود بھی مطلب اسرائیلی، اگر آگے ہم دیکھیں کہ اسرائیلی یہودی یعنی ہیں تو ایک ہی اسرائیلی، یعقوب کے بچے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بچے، میں اس میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے. اب یہ ہے تو وہی، اب یہ کیا کر رہا ہے، ان کو اسی طرح مخاطب ہو رہا ہے. انہی اسرائیلیوں کے ساتھ ہزاروں سال پہلے خدا باپ اسی اسرائیلی کو بیوی کی طرح بات کریں، بیٹی کی طرح بات کریں، فیمیل کی طرح بات کریں کہ یہ فیمیل ہے. اسی تحریک کا اب وہی اسرائیلی ہیں، اسرائیلی بھی نہیں بدلے، اسرائیلی بھی نہیں بدلے. اب انہی اسرائیلیوں کو، انہی یہودیوں کو، انہی لوگوں کے بیچ میں کلام، کیونکہ آج ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں، آج اسرائیلی بھی پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے جو مسیح پر ایمان لے آئیں گے، آج وہ بھی پڑھیں گے. جب کلام آپ پڑھتے ہو تو یہ سب کے لیے، یہ تعلیم سب کے لیے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کواری کی مانند، مسیح کو اب یہاں پر وہ شوہر بناتا ہے، اور پرانے عہد میں خدا باپ اپنے آپ کو شوہر بناتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا باپ بھی شوہر ہیں اور یہاں پر یسوع مسیح بھی اسرائیلیوں کے شوہر ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے. پلیز اس بات کو سمجھ جائیں. دوسری بات، اگر اس طرح کی بات، اگر نہیں، اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے پرانے عہد نامے میں، باپ نے اسرائیل کو خدا باپ نے اسرائیل کو بیوی اور اپنے آپ کو شوہر تمثیلاً سکھانے کے لیے کہہ دیا. تو پالوس یہاں پر کیا کر رہا ہے، اسرائیلیوں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر لوگوں کو، اسرائیلیوں کو کواری کہہ رہا ہے. بیوی کا ورڈ نہیں اس نے بولا، کواری کہہ رہا ہے، اور یسوع کو شوہر کہہ رہا ہے کہ میں اس شوہر کے سامنے جو ایک ہی ہے، کیونکہ شوہر ایک ہی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہی ایک واحد رشتہ ہے جس میں آپ تبدیلی، عدل بدل اور ایڈیشن نہیں کر سکتے کہ میرا یہ دل نہیں کر رہا تو میں کچھ اور کر لیتی ہوں، یا میرا یہ دل نہیں کر رہا تو میں یہ کچھ اور کر لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اس نے بھی یہاں پر یہی کہا ہے، ایک ہی شوہر کے ساتھ، یعنی ایک مخصوص خداوند
मालिक, निजात दहिंदा, फिदिया देने वाला मसीह है जो बचाने वाला है, उसी के सामने मैं तुम लोगों को पेश करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम उसके सामने पेश हो तो तुम्हारा दामन पाक होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये गैरत खाती है जब तुम लोग पाक खुदा के आगे आते तो तुम लोग पाक ना हो। दूसरी बात, उसने यहाँ पर यीशु मसीह को तो शौहर कह दिया है। अगर ये कलीसिया दुल्हन होती तो ये आयत कुछ और तरीके से वो बयान करता, क्योंकि कलाम जो है वो सच सच रूहुल कुद्स दलेरी से बयान करता है, उसमें डर और खौफ नहीं है, इंसानों की चापलूसी नहीं है। जो सच है वो रूहुल कुद्स वही बयान करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम यही देखेंगे कि पालूस रसूल का तरीक़ेकार ये है जो पुराने ऐहदनामे में उसने उसी की कॉपी की है। अगर हम देखते हैं इफिसियों उसका 5वां बाब उसकी 25वीं आयत भी हम देखें तो उसमें लिखा है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। अब यहाँ पर वाज़ेह तौर पर वो बीवियों को और शौहरों को तालीम देता है, उनको सिखाता है कि किस तरह से शौहर ने अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है और किस तरह से बीवी ने अपने शौहर की इज़्ज़त करनी है और ताबेदारी करनी है। और यहाँ पे लिखा है, शौहरों बीवियों से मोहब्बत रखो। अब वो सिर्फ तालीम दे रहा है कि शौहरों बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से। अब यहाँ पर लिखे मसीह ने, जैसे सिखाने के लिए, उस कदर मोहब्बत रखो जैसी मसीह यीशु ने कलीसिया से रखी है। उसने ये नहीं कहा कि जैसे मसीह जो शौहर है, कलीसिया जैसे दुल्हन है या बीवी है वैसे रखो, जैसे ये दोनों कपल हैं उस तरह की मोहब्बत तुम दोनों आपस में रखो क्योंकि हमारे लिए ये नमूना है। ऐसा उसने क्लियर कुछ भी नहीं कहा। उसने ये कहा है कि मसीह ने जैसी पूरी गहरी मोहब्बत बगैर कमी के रखी है, कलीसिया से वो रखते हैं। कलीसिया का लफ्ज़ लिखा है। दोबारा से मैं कहूँगी, उसने यहाँ पर दुल्हन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो ऊपर शौहर और बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है तो वो ब्रैकेट में ये भी डाल सकता था, जैसे मसीह शौहर ने भी कलीसिया यानी बीवी से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है कि अगर उसने ये कह दिया है तो इसका साफ मतलब है कि वो सिर्फ एक नमूने के तौर पर मसीह यीशु की सलीब से उस गहरी मोहब्बत को दिखा रहा है कि तुम लोगों ने भी अपनी बीवियों से इस कदर मोहब्बत रखनी है। और जो और बातें उसने की हैं वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, जैसे कि इसी बाब की 23वीं आयत में, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। तो यहाँ पे भी मसीह और कलीसिया दो लफ्ज़ लिखे हैं, मसीह और कलीसिया, शौहर और बीवी नहीं कहा गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पालूस रसूल की हम राइटिंग पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ ये अंदाज़ा, ये पता होना चाहिए, हम कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर यस्सू भी को भी शौहर कहा जा रहा है और पुराने अहदनामे में खुदा बाप को भी शौहर कहा जा रहा है। प्लीज़ खुदा का रूह इसी तहरीक से, इसी तरीक़ेकार से समझाने के लिए इस तरह से बोलता है। और अगर पालूस रसूल ने ऐसा बोला है और सिखाने के लिए कहा है तो उसने सिर्फ यही 2-4 बातें उसने इस तरीके से कही हैं कि जिसमें कुछ उसने भेद को वाज़िया नहीं किया, क्योंकि भेद ये है भी नहीं। और अगर हमने इस पालूस रसूल के जितने भी खतूत हैं उसके अलावा अंजील के बाद जितने भी राइटिंग की गई है, किसी भी शागिर्द ने इस तरह के लफ्ज़ नहीं लिखे। इसका मतलब है कि सिर्फ पालूस ने ही ये तरीक़ेकार पकड़ा हुआ था और वो ही ऐसे बोल रहा है, क्योंकि वो पुराने अहदनामे को, शरीयत को जानता था और वो उसको पढ़ता था और उसको पता था कि इस तरह से भी बोला
जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो उसने उसी की मदद से इस तरह से लिखा है। अब इसी तरीक़ेकार को पालूस रसूल ने जो अपनाया, पहले हमने देखा कि खुदा बाप ने अपनाया, अब मैंने जान के अभी यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला कि उन्होंने ये तरीक़ाकार अपनाया है या नहीं, मैं पालूस रसूल को पहले क्लियर करना चाहती थी। अब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी पहली आयत। उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कव्वारियों की मानंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। अब यीशु मसीह ने भी यही तरीक़ेकार अपनाया है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये बीवी है। क्या तरीक़ेकार अपनाया? कवारी का लफ्ज़ बोला। कवारी किसको कहते हैं? जो डिपेंडेंट होती है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम देखते हैं कि जो जिस पे इन्हिसार करता है, डिपेंडेंट होता है, उसको बेटा और फीमेल के लफ्ज़ बोले जाते हैं, यानी मोनस के। अब यहाँ पर पूरी कलीसिया को, जब खुदावंद यीशु मसीह बात करें तो उस पूरी कलीसिया को खुदा बाप की तरह यीशु मसीह भी उस कलीसिया को क्या कह रहे हैं? कवारी। पुराना आयतनामा हमने देखा कि खुदा बाप ने इसराइल को औरत के लफ्ज़ बोल बोल के बात की और उसकी वीकनेस बताई, उसकी कमज़ोरियाँ बताई, वो बताया कि ये मुझ पे इन्हिसार करते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को एक फ़ीमेल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, एक मोनस की तरह मैं तुम लोगों को ले रहा हूँ। वही तरीक़ेकार पालूस ने अपनाया, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने भी अपनाया। खुदा बाप भी इसराइल को मोनस बता रहे हैं और खुदावन यीशु मसीह भी कलीसिया को मोनस कह के कवारी का लफ्ज़ बोल रहे हैं। आमीन। अब जब कवारी जो है वो कलीसिया को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कलीसिया जो है वो कवारी जो है वो मसीह यीशु के खून पर और उनकी कुर्बानी पर और उनके नाम पर इन्हिसार करती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग क्या हो? कवारियाँ हो। इसका मतलब है कि जैसे इस्राएल जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वो सारा जो ग्रुप है, वो पूरी जो कौम है, जो खुदा के लोग हैं, खुदावंद उनको कवारी, औरत, बीवी के लफ्ज़ बोल के उनको बताते हैं कि तुम मेरे हुजूर ये हो। उसी तरह का तरीक़ेकार यीशु मसीह ने भी अपनाया, क्योंकि खुदा एक है, रूह एक है। जैसे खुदा बाप बात करेंगे, डिट्टो उसी तरह यीशु मसीह भी बात करेंगे। और यीशु मसीह ने ये बात की और लोगों को कवारी औरत की तरह उनको बोल दिया। आमीन। लेकिन जो कवारी है, मैंने पहले ही बताया कि कवारियाँ इस्तकबाल को हैं, खड़ी हैं, तो बीवी इस्तकबाल को खड़ी नहीं होती। ठीक है। अगर यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को दुल्हा कह सकते हैं तो कवारी ना कहते, दुल्हन कह देते। लेकिन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो सच सच बता रहे थे कि तुम लोग कवारियाँ हो, लेकिन दुल्हन नहीं, पर मैं दुल्हा हूँ अपनी दुल्हन का। आमीन। अब हम ये देख रहे हैं कि तरीक़ेकार ही ये है। अब जगह जगह अब बाप भी इसराइल को ये कहे और यीशु मसीह भी आगे उसी इसराइल को, क्योंकि इस वक्त यीशु मसीह ने अभी तक गैर कौमों में मनादी नहीं की थी। खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर जो मुखातिब हुए थे वो अभी तक इसराइलियों से हुए थे, वो बाहर कहीं गए ही नहीं थे। क्योंकि जब मनादी गैर कौमों में की तो वो यीशु मसीह के बाद की गई थी। ठीक है। तो जब यीशु मसीह बाहर गए नहीं, तो इसका मतलब है ये इसराइलियों से बात करें। बाप भी इसराइलियों को फीमेल बीवी और यीशु मसीह भी इसराइलियों को बीवी और कवारी का लफ्ज़ बोल रहे हैं। इसका मतलब है बाप बेटे दोनों का तरीक़ेकार एक ही है और वो उसी तरीक़ से क्या करते, उसी तरीक़ेकार से सिखा रहे हैं। अब हम क्रिश्चियंस जो हैं, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हमें बड़ी हिकमत और दनाई के साथ अपने कलाम की इज़्ज़त रखनी है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या गैर कौमों तक ये बातें पहुंचेंगी तो वो किस तरह से कहेंगे कि बाइबल मुकद्दस में क्या क्या लिखा है। बाप भी
اسرائیل کو یہ کہہ دیتا ہے اور پھر آگے سے بیٹا بھی اسرائیل کو یہی کہہ دیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا ہمارا پاک ہے، وہ ایک ہے، اور خدا کا طریقہ کار یہ ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. مزید سیکھتے ہیں قواری کا لفظ، جو کہ پالوس نے بھی استعمال کیا، یسوع مسیح نے کیا، پرانے عہد نامے میں بھی جو کیا جا رہا ہے وہ خدا باپ بھی کریں، اور طریقہ کار ایک ہی ہے. کیونکہ روح القدس ایک ہے، وہی روح القدس پالوس رسول کے اندر ہے، اور وہی روح القدس اس کو ابھار رہا تھا کہ تو اس طرح کے لفظ بول کے لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے. ہم سیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب، اس کا 14واں باب، اس کی 17ویں آیت. میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمیں، کیونکہ میری قواری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے. آمین. کیا لفظ لکھا ہے؟ میری قواری دختر قوم. اب یہاں پر قوم بھی ہے، دختر یعنی بیٹی بھی ہے، اور قواری بھی ہے. اب اس کو اگر ہم قواری لیں تو کہنا یہ شروع کر دیں کہ یہ بیوی ہے. قواری کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کسی کی بیوی. قواری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہے قواری کا لفظ بھی ہے، دختر بھی اور قوم بھی. اب یہ تینوں لفظ ایک ہی جگہ خدا باپ اسرائیل کو بول رہے ہیں، اور وہی قواری کا لفظ یسوع مسیح نے بھی بولا. اسرائیل کو نہیں، اپنے لوگوں کو جو بلیورز ہیں ان کو بولا. اب جو بلیورز ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ قواری ہیں، جس میں مرد بھی آئیں گے، جس میں عورتیں بھی آئیں گے، جس میں بچے بھی آئیں گے، سب آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب خدا باپ کا بھی وہی طریقہ کار ہے، ہم دیکھتے ہیں جیزس کا بھی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہیں، روح ایک ہے، اور وہی اس طرح سے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے بولا. اور یسوع مسیح کے بعد جب روح القدس بولتا ہے، یعنی باپ بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی طرح سے بات کرتا ہے، تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس، کیونکہ تینوں ایک ہیں، تینوں ایک ہی روح ہے، ایک ہی خدا ہے، تو تینوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے. باپ بھی قواری کا لفظ استعمال کریں، یسوع مسیح بھی قواری کا لفظ استعمال کرتے. اور جب روح القدس پالوس رسول کے اندر بپتسمے کے وسیلہ سے جاتا ہے، یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جاتا ہے، تو وہ روح القدس بھی اسی طرح قواری کہہ کے بات کرتا ہے. آمین. تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. خدا باپ کی نہ تو اسرائیل بیوی ہے، اور کیونکہ بیٹے کی شادی ہے، اور نہ ہی یسوع مسیح جو ہیں وہ جو اسرائیل ہے اس کو اپنی بیوی کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک طریقہ کار سے قواری کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا اور پاسٹرز اور ایونجلسٹ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں، کیا وہ خدا باپ کے فیصلے سے متفق کرتے ہیں؟ کیا انسان جو سوچتا ہے اور جو وہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو وہ یہ سوچتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے شوہر ہیں، جو آج کل کے چرچ نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے. دوسرا، اگر کسی کو اعتراض ہے کہ میں نے اسرائیل کو کیوں کہا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی بیوی کہلائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر یہ لکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے برائڈ آف کرائسٹ کہا جا رہا ہے یا چرچ کے لیے برائڈ آف کرائسٹ کہا جا رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں. میں صرف ان کے سوالوں کے جواب روح القدس کے وسیلہ سے دے رہی ہوں. میں نے یہ سوال خود سے من گھڑنت امیجنیشنز کر کے خود سے نہیں بنائے. جو میں نے دیکھا اور جو مجھے روح القدس نے کہا، اور خدا کا جو فیصلہ تھا کہ اس بات کو جو دنیا میں گروپس بنا کے کبھی کسی کو دلہن کبھی کسی کو دلہن کہا جا رہا ہے، تو بائبل مقدس میں سے یہ بات کلیئر کی جائیں ساری باتیں کہ کیا یہ سب برائڈ آف کرائسٹ ہیں جنہوں نے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے برائڈ آف کرائسٹ علیحدہ علیحدہ بنا لی ہے. تو کیا ساری دنیا کا فیصلہ خدا باپ کے فیصلے سے متفق کرتا ہے کہ نہیں؟ پہلے بھی میں نے اس لیے کہا کہ پالوس رسول نے یہ فیصلہ نہیں کیا جب میں نے اس کی یہ آیت پڑھی، اور میں نے یہ کہا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف خدا باپ کا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ خدا باپ یسوع مسیح کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب
اس کا 22واں باب اس کی 21ویں آیت۔ اور میں تیرا خلت اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہ مقرر کرنا اور فیصلہ کرنا خدا باپ کا ہے۔ خدا باپ نے فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا زمین پہ آئے، اور میں نے پچھلے ایسٹر پہ، گڈ فرائیڈے پہ کلام سنایا تھا کہ خدا باپ نے آپ یہ بات کا فیصلہ کیا ہے اور اپنا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے زمین پر بھیجا۔ اور آپ فیصلہ کرنے والا جب فیصلہ خود کرتا ہے کہ میرا بیٹا جائے، تو وہ بیٹا پھر اس جدھر وہ بھیج رہا ہے، وہ باپ جن لوگوں میں جس دنیا میں وہ بھیج رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان، جس قوم کے درمیان بھیج رہا ہے، وہ قوم پھر اس کو کیا کہے۔ اب یہ عزت اور جلال بھی اسی کی ڈیوٹی بنتی ہے جو وہ بھیج رہا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ میں تجھے بھیج رہا ہوں، تو انعام جلال بھی اس کی طرف سے ہوگا، عہدہ بھی اس کی طرف سے ہوگا، رشتہ بھی اسی کی طرف سے مقرر ہوگا۔ اب جب بھیجنے والا وہ ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جدھر میں تجھے بھیج رہا ہوں تو کیا ہوگا ان لوگوں میں جن میں میں تجھے بھیج رہا ہوں، یعنی اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا۔ شوہر نہیں مقرر کیا، خدا باپ نے یسوع مسیح کو اسرائیل کا، یروشلم کا، یہودا کا باپ مقرر کیا ہے۔ آمین۔ دوسری بات شوہر نہیں ہے۔ دوسری بات ادھر سے ہم یہ بھی کلیئر میں کرنا چاہوں گی روح القدس کے وسیلہ سے کہ یسوع مسیح نہ صرف اسرائیل کے لیے، یہودا کے لیے آئے، بلکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کیونکہ خدا اس دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ نے جب اپنا بیٹا مقرر کیا تو وہ یروشلم اور یہودا اکیلے اسرائیل نہیں ہے بلکہ دنیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو یہ دنیا میں جب وہ بھیجا گیا تو نہ صرف وہ یروشلم اور یہودا کا باپ ہے، اس کا مطلب وہ پوری دنیا کا باپ ہے۔ اور تیسرا نقطہ کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر پھر ایمان لے کر آئے گا، وہ خدا کیا چاہیں گے کہ وہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ باپ ہوگا۔ تو شادی تو پھر وہاں کی وہیں رہ گئی۔ اب پوری دنیا جو ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جن کو کنواری کہا جا رہا ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم یسوع مسیح کا حصہ نہیں ہیں اور ہم بلیورز نہیں ہیں، تو وہ تو پہلے ہی پھر باہر نکل جائیں گے دلہن کے چکر میں، کہ اگر ہم دلہن ہیں پر ہم یہ نہیں ہیں تو پھر وہ تو باہر نکل گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب خدا باپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جہاں تو جائے گا اور میں تیرے اوپر، یعنی تیری ان کے اوپر حکومت ہوگی، تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کروں گا، اور وہ یعنی اب یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے انڈر ہو جائیں، ایسے انڈر ہوں کہ تو ان کا باپ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ سب سے پہلے جس لفظ کو کلیسیا کو دلہن 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 کے لفظ بولے جاتے ہو، یہ کلیسیا سب سے پہلے کون بنی تھی؟ کہاں یہ کام ہوا تھا؟ یروشلم میں۔ وہی کلیسیا کا باپ یسوع مسیح ہے۔ وہی کلیسیا جو یہودا میں جس یہودا میں سے یسوع مسیح نکلے ہیں، وہی یہودی سب سے پہلے کلیسیا کا حصہ ہیں۔ اسی کلیسیا کو خدا باپ فیصلہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کلیسیا کا تو باپ ہے۔ یہ جو پاسٹرز ہیں، انہوں نے بائبل مقدس میں سے یہ نہیں پڑھا، ان کو نہیں پتا کہ باپ کون ہے۔ باپ کے ساتھ کلیسیا کو دلہن بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں بائبل مقدس سے سیکھنا چاہیے، اور خدا باپ نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ کلیسیا کا
تو باپ ہے، یروشلم اور یہودا کا تو باپ ہے۔ اور جو کلیسیا کا پتھر جو تھا وہ پطرس تھا، اور اس میں سے ہی جتنے بھی شاگرد تھے وہ سارے کے سارے اسرائیلی تھے۔ تو پہلی کلیسیا جب خدا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ ہے تو ان کا اور یہ تیری کلیسیا ہے، تو وہ پالوس بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ شروع میں یہ کہا تھا کہ پالوس نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اس نے اپنے اس روح کے وسیلہ سے جو روح خدا کا ہے اس طریقہ کار سے جب خدا باپ بات کرتے ہیں اسی سے پالوس نے کی ہے۔ اس لیے پالوس کی باتیں اٹھا کے کلیسیا کو دلہن کا فیصلہ نہ دیں، کیونکہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف خدا باپ کا، اختیار صرف خدا باپ کا ہے، اور خدا باپ نے پرانے عہد نامے میں یسایہ کی کتاب میں فیصلہ دے دیا ہے کہ جو کلیسیا ہے جو یروشلم سے یہودا سے شروع ہوئی ہے وہ کلیسیا کا تو باپ ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔